ڈیمانڈ ہے کہ اس چیز کے لیے اگر لوگوں کو اتنا لیکن یقیناً ان لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ تو سب سے اولین ترجیح ہے کہ وہ سیف اور سیکیور علاقے کو کرنے کے بعد ہی تو واپس جا سکتے ہیں. اور اس حوالے سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دور میں اگر یہ سب آپریشن ہو جاتے یا ان معاملات کو اتنا بڑھنے نہ دیا جاتا تو اس آپریشن کی غالباً ضرورت نہ پیش آتی. یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ ان سے ہمارا رابطہ یہ لائن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ ان سے دوبارہ ہم بات کر سکیں تاکہ لائن انفارچونیٹلی ایک ایشو رہتا ہے اس حوالے سے. جب ہم پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں یہ ایشو ضرور رہتا ہے. ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ امیر مقام صاحب سے بات کر لیں کیونکہ ان کا تعلق نہ صرف اس صوبے سے ہے, اس علاقے سے ہے, بلکہ وہ ان معاملات کو بخوبی جانتے ہیں. خود سوات میں بھی ان کی انوالومنٹ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپریشن کے نتیجے میں آئی ڈی پیز کا ایک ایشو سامنے آیا ہے, یقیناً وہ ایک کنسرن ہے, لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ ضروری ہے کہ اس علاقے کو سیکیور کیا جائے اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو ہم واپس لے کر جائیں. لیکن یقیناً یہ ایک ایشو ہے اور اس ایشو کو ریزالو کرنا ٹیمپریرلی بہت ضروری ہے کہ ان کو بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں. اس حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں. اسی لیے کچھ مبصرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنا یہ آپریشن طوالت پکڑے گا اور اگر یہ لمبا ہوتا گیا تو شاید وہ پبلک سپورٹ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہیں خدا نخواستہ اس میں کمی نہ آ جائے. اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ اہم شخصیات جو کہ انوالوڈ ہیں وہ تو ان کو نہ صرف اریسٹ کیا جائے بلکہ ان کو جو مائل سٹون اچیومنٹس کی گئی ہیں اس آپریشن میں ان کو سامنے رکھا جائے عوام کے, تاکہ عوام یہ دیکھ سکیں کہ اس قربانی کے نتیجے میں یہ اچیو کیا گیا ہے. اس وقت امیر مقام صاحب دوبارہ لائن پر ہیں. کیا اب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہیلو جناب, میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں کہ ابھی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ کاف کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آپ کی جماعت تو ماضی میں جس طرح سے کریٹ کی گئی وہ تو اب کوئی تھکی چھپی بات نہیں ہے. عسکری چھتری کے نیچے کریٹ کی گئی مشرف صاحب کی یہ جماعت تھی. پھر یہ ڈس انٹیگریٹ ہونے کے بارے میں کہا گیا, لیکن ڈس انٹیگریٹ ہوئی بھی لیکن کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے. اب مشرف صاحب کے حوالے سے کچھ رپورٹس گرم ہیں کہ وہ دوبارہ سیاست میں آنے کے پر تول رہے ہیں. آپ کافی قریب رہے ہوں گے, کس حد تک اس میں صداقت ہے؟ جاوید صاحب, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ہماری پارٹی بن کے اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں, مگر پھر بھی عوام نے اس کو پاپولر ووٹ ہمیں دوسرے نمبر پر ملے اور مسلم لیگ نون سے بھی ہمیں 6 لاکھ ووٹ زیادہ ملے, تو عوام نے ہمیں مسترد نہیں کیا. اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی ختم ہو چکی ہے, اس کا نام و نشان نہیں ہے. تو اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ایکٹیو ہے, اور ایک جمہوری پراس سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ابھی جو پچھلی ٹینیور ہے ختم ہو رہا ہے اور الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے, تو ہماری سب سے سارے لوگ اس میں آ سکتے ہیں, کنٹیسٹ کر سکتے ہیں ایک جمہوری طریقے سے. جس طرح آپ نے دوسری بات کی کہ پرویز مشرف صاحب کی, بالکل میں اس کے قریب بھی رہا اور میرا دوست بھی ہے, اور میں آج بھی کہتا ہوں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہوں. کبھی ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ اس کو میں نے ڈینائی کیا ہے, مگر بات یہ ہے کہ ابھی تک تو وہ سٹیج آیا ہی نہیں ہے. اس کے تو ابھی تو وہ ٹائم ہی پورا نہیں ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے لے اور ایکٹیو کوئی رول ادا کرے. تو میں اتنا کہوں گا کہ وہ تو ابھی بات ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ آگے اور رول پلے کر رہے ادا کر رہے. جب وہ پاکستان آ جائے, جب اس کی وہ ٹائم پورا ہو جائے, تو اس کے بعد یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اس کی کتنی انوالومنٹ ہے. اور اس لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں مسلم لیگ کاف میں جو لوگ ہیں کہ چودھری صاحبان جو ہیں ان کی قیادت پر ان کو اعتماد نہیں ہے, یعنی ایک نئے قیادت جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. آپ کس حد تک اس موقف سے کو سپورٹ کریں گے کہ وہاں پہ چودھری صاحبان کی کچھ لوگوں کے بقول ایک اجارہ داری جو ہے اس کو ختم ہونا ضروری ہے؟ جاوید صاحب, آپ کی بات اس لیے تو انتخابات ہو رہا ہے, اس کی تو سمپل اکثر ہے کہ اس لیے ہماری جو کونسل ہے, ہمارے جو ممبرز ہیں سارے ملک میں اور سینٹر میں 1600 اور صوبوں میں اپنی اپنی تعداد ہے, اس لیے تو یہ ان کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اگر چودھری صاحب کسی کی قابل قبول نہ ہو تو دوسرا بندہ لے آئے, سامنے آ جائے, امیدوار بن جائے. لیکن کچھ میں آپ کے ممبران یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کاؤنسل کو تسلیم نہیں کرتے. آپ یہ تو مانیں گے نا کہ اس جماعت کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے, کچھ ملت پارٹی کے, کوئی کہاں سے لیے گئے لوگ ہیں, ان کے نظریات کے اندر بہت تضاد ہے. تو وہ ایک ہوموجینس پارٹی تو نہیں ہے کہ جہاں پہ یکسانیت ہو. یہ تو ادھر ادھر سے لے کے لوگوں کو ایک جگہ رکھ کے اقتدار دینے کے لیے بنائی گئی تھی.
نہیں جب ایسا بات سننے آپ نے کیا کہ اس میں ملت پارٹی ضم ہوئی تھی، اس میں چٹا صاحب کی پارٹی ضم ہوئی، دوسرے تو ان کی ممبرشپ بھی ملی تھی اور وہ ممبرشپ آج تک ان کی بحال ہے اور پارٹی میں موجود ہے، تو اس کو بیس بنا کر ان کو الیکشن کنٹیسٹ کر لینا چاہیے، اور اگر لوگ اس کو چاہتے ہیں تو قیادت چینج کر سکتے ہیں، اس کا وہی طریقہ ہے جمہوری حال۔ یہ تو اور بات ہے کہ چند بندے اکٹھے ہو کر نہ مانو والی ریٹ لگائے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، تو اور بات ہے، نہ ماننے والی بات نہیں کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی پارٹی کے ساتھ مخلص ہے تو اس کو آنا چاہیے، کیونکہ ایک نقطہ نظر یہ بھی تو ہے نا امیر مقام صاحب کہ مسلم لیگ بہرحال ایک جماعت ہے، اور وہ چودھری صاحبان غالباً رکاوٹ ہیں اس حوالے سے کہ مسلم لیگ نون جو کہ بڑی مسلم لیگ کے طور پر سامنے آئی ہے، پنجاب میں برسر اقتدار ہے، نواز شریف صاحب اس وقت رپورٹس کے مطابق ایک بہت پاپولر لیڈر ہیں ملک میں، تو ان کے زیر سایہ جو مسلم لیگ ہے اس میں ضم ہو جانا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلم لیگ ہی کہتے ہیں، کیونکہ تاکہ ایک سٹرونگ مسلم لیگ سامنے آئے جو کہ ٹو پارٹی سسٹم کو فروغ دے سکے اور ملک میں جمہوریت تقویت لے۔ نہیں جاوید صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو ضم ہونا چاہیے تو کس نے رکوا ہے، کس نے اس کو ان کو منع کیا، اس کے ساتھ ضم ہو جائے، اس کو ہمیں تو کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے۔ جو کچھ مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ کی ایک علیحدہ شخص نہیں ضم ہونے کے بعد نہیں کیا آپ اپنے آپ کو ایک مسلم لیگ ہی کہتے ہیں؟ بالکل مسلم لیگ ہی کہتا ہوں۔ تو مسلم لیگ کی جو اس وقت سب سے زیادہ سپورٹ جس جماعت کو حاصل ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، یہ آپ مانیں گے نا؟ پنجاب میں برسر اقتدار ہے، مرکز میں سب سے بڑی پارٹی ہے، اور نواز شریف صاحب کی مقبولیت کے بھی آپ قائل ہوں گے اگر آپ مسلم لیگ ہیں۔ بالکل میں بالکل یہ مانتا ہوں، اور لوگوں کے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ابھی آئے گی، اس کی باری ایک وہ ڈیلیور کرے گا، وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، لوگوں کی یہ اس طرف نظر ہے، مگر یہ بات کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ ہم سے بڑی پارٹی ہے، ہم نے 6.8 ملین ووٹ لیے اور اس نے 6.2 ملین ووٹ لیے۔ نہیں وہ تو جو فارمولا آپ استعمال کر رہے ہیں اس فارمولے کے تحت الیکشنز نہیں ہوتے نا، الیکشن نمبر آف سیٹس پہ ہوتے ہیں۔ ووٹ لوگ ڈالتے ہیں پارلیمان کے اندر کتنی سیٹیں آپ حاصل کر پائے ہیں یہ چیز ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کی حکومت بنی ہے یا نہیں۔ ووٹنگ پرسنٹیج کا سسٹم نہیں ہے یہاں پہ، تو لوگ اپنی شناخت 1 اور 2 سے بھی برقرار رکھتے ہیں، ہم نے تو 54 سیٹیں حاصل کیا ماشاءاللہ، اور ابھی تک برقرار ہے، تو یہ بات ہے، یہ تو ہر ایک کی جو سوچ اسی سوچ کے لوگ ہیں، بالکل ہماری پہلے بھی ہماری بھی یہ خواہش تھی اور ہم نے کوشش بھی کی کہ برابری کی بنیاد پر۔ نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آپ کی جماعت مسلم لیگ، جو دو مسلم لیگیں ہیں ان کا آپس میں الحاق نہیں ہونے دیتے یا اس کے درمیان حائل ہیں، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ مسلم لیگ کے خیر خواہ نہیں ہیں، کیا آپ اس سے ایگری کریں گے؟ نہیں میں آپ کو ایک بات کر رہا تھا، اس میں تو سب سے بڑا رکاوٹ تو میاں صاحب برادران ہے، اگر آپ اس میں جائیں کہ وہ خیر خواہ نہیں ہے تو اس نے کبھی لچک دکھائی ہی نہیں ہے، تو یہ بات پر اگر جاتے ہیں تو سب سے رکاوٹ تو وہی ہے، شریف برادران سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ انہوں نے تو کوئی لچک دکھائی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے مختلف میرے ساتھ بھی ان کے کافی پروگرامز ہوئے ہیں اور بھی ان کے رپورٹس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنی مدر پارٹی میں آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ تو اس کی جسٹیفیکیشن کون کرے گا کہ کون مدر پارٹی ہے نہیں ہے، یہ تو اور بات ہے۔ مدرس پارٹی وہ ہے جو پارٹی برسر اقتدار تھی جب ایک عامر نے ملک کو آئین کو پامال کر کے اقتدار سنبھالا، اور وہ تمام لوگ جو آج مسلم لیگ کاف میں ہیں وہ ان کے ساتھ ہی تو تھے۔ نہیں یہ تو اور بات ہے نا، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ان لوگوں کو لک اپ کرنی چاہیے اور یہاں ملک میں ہونا چاہیے تھا اور ان لوگوں پر ہاتھ رکھنا چاہیے، وہ تو اور کیسا میں اس میں جانا نہیں چاہتا اور مناسب بھی نہیں چاہتا۔ لیکن آپ یہ تو مانیں گے نا کہ مسلم لیگیں اگر بٹی رہیں گی تو آپ کی اسٹرینگتھ بٹے گی امیر مقام صاحب؟ اگر میں آپ کو آپ کی اس بات پر ایگری کرتا ہوں۔